اور نئے سال کا پہلا دن پہلا پروگرام پاکستان میں بسنے والے تمام لوگوں کو بہت بہت نیا سال مبارک ہو اور خدا کرے کہ وہ فصل بہار وہ آئے جس سے کہ پاکستان کے اندر کسی بھی موسم کو اندیشہ زوال نہ ہو اور پاکستان کو اندیشہ زوال نہ ہو. ہم ظاہر ہے کہ اس کی بات کریں گے اور چیلنجز کی بھی بات ہم کرتے ہیں, بہت سارے جو پرابلمز ہیں پاکستان کے, بہت سارے مسائل ہیں, اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. لیکن آج پہلے ہی دن قومی اسمبلی کے اور سینٹ کا جو سال کا پہلا دن ہے اس پہ اجلاس بلائے گئے ہیں اور ان اجلاس کے حوالے سے ظاہر ہے کہ بہت چہمے گوئیاں ہو رہی ہیں. اس سے پہلے آج وفاقی کابینہ نے آرمی ایکٹ میں ترمیم کی, جو 1952 کا آرمی ایکٹ ہے اس میں ترمیم کی منظوری بھی دی اور یہ بھی ایک ہنگامی اجلاس تھا جو کہ طلب کیا گیا تھا. ایون کل کابینہ کا اجلاس ہوا لیکن اس میں اس بارے میں کوئی روٹین کا جو اجلاس تھا کوئی اس بارے میں تذکرہ نہیں ہوا, نہ ہی نیب آرڈیننس کے بارے میں ہوا تو ڈی جی اے این ایف جو ہے ان کو بلایا گیا اور رانا ثناء اللہ کا جو کیس تھا اس کے اوپر بازگشت کابینہ کے اندر سنائی دی گئی. یہاں تک کہ وفاقی وزراء بہت اپسیٹ تھے اور وہ انہوں نے سوال در سوال کیے ڈی جی اے این ایف سے کہ آپ نے جو سٹیٹمنٹس دیے, جو بتائے, اور شہریار آفریدی صاحب نے جو رپورٹ ہوا ہے اس پہ کہا کہ جو ان کو بتایا گیا تھا, قسمیں اٹھا کے بتایا گیا تھا, بچوں کی قسمیں اٹھا کے بتایا گیا تھا, وہ انہوں نے آگے بتایا, لہٰذا وہ ذمہ دار نہیں ہے. اور اس کیس کے جو باقی جزیات تھے اس کے اوپر بھی بات کی گئی. اس پہ جو ڈی جی اے این ایف تھے انہوں نے بتایا کہ جو رانا ثناء اللہ ہیں ان کے جو وکیل ہیں وہ بہت مضبوط ہیں, ان کے پاس بہت سارے وسائل نہیں تھے, تاہم یہ کہ ان کے پاس شواہد موجود ہیں. بہرحال اس کے اوپر کیا ہوگا اس پہ ضرور بات کریں گے, لیکن آرمی ایکٹ اور نیب آرڈیننس پہ کل جو ہے وہ بات نہیں ہوئی تھی. کل ظاہر ہے کہ جب اجلاس بلائے گئے تو 24 گھنٹوں سے کم 12 گھنٹوں کے نوٹس پہ تقریباً دونوں اجلاس بلائے گئے ہیں اور یہ اس نے قومی اسمبلی اور جو سینٹ کے لوگ ہیں ان کو, جو اراکین ہیں ان کو کافی حیران اور پریشان کیا. وہ جھلک آج آپ کو دونوں ایوانوں میں نظر بھی آئی ہے, تو ذرا سنیے گا کہ اراکین پارلیمنٹ نے کیا کہا ہے ان اجلاسوں کے بارے میں. آپ نے اجلاس بلا لیا ہے لیکن اس کے بعد جو اجلاس ہے اس کو قانون اور قاعدے کے مطابق جو ہے کم از کم اس کو تو مینٹین کریں. قوم سے وعدہ کیا کہ بدھ کے روز جو ہے پرائم منسٹر صاحب جو ہے خود سوالات کا جواب دیں گے, لیکن وہ 1 سال ہو گئے اور اس میں نہیں آئے. اگر یہی اجلاس آج کے بجائے اگر کل ہو جاتا وقت ملتا, خاص کر ممبرز جو کہ اسلام آباد میں نہیں رہتے. جناب اسپیکر, اگر آپ اس وقت کوئٹہ سے آ رہے ہوتے, آپ مجھے بتائیں آپ اتنے شارٹ نوٹس پہ یہاں کیسے پہنچتے؟ ہمارے تو ممبران پہنچ ہی نہیں سکے. کچھ لوگ کراچی ایئرپورٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی ملتان بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی روڈ کے اوپر ہے. And then what hell had broken out? کہیں تو آپ نے 121 days سے سیشن نہیں بلایا اور کہیں آپ less than 24 hours کا نوٹس دے کے آپ سیشن بلا رہے ہیں. اگر پارلیمان کو اپنی داڑھی کہیں اور نہیں دینی ہے تو یہیں رکھیں, فیصلے ذمہ دارانہ طور پہ کریں. اتنے دن پارلیمنٹ کو بند رکھنا, سینٹ کو خاص طور پر تالا لگا دینا, کوئی کس جگہ تھا کوئی کس جگہ تھا, اور فلائٹس بھی لیٹ, کوئی دھند وغیرہ کا سلسلہ بھی ہے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس کے پیچھے بھی کوئی نیگیٹو قسم کی سوچ تھی, کوئی نیگیٹو قسم کی سوچ تھی. اور آپ نے دیکھا کہ اراکین پارلیمنٹ اور سینٹ خاص کر کے جو کہ تقریباً 105 دنوں کے بعد اجلاس سینٹ کا طلب ہوا ہے, یہ بھی ریکوزٹ کیا گیا ہے یہ اجلاس, اور قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ صدر پاکستان نے آئین کے آرٹیکل کے تحت جو ہے وہ طلب کیا ہے. اب اس پہ اہم قانون سازی ہونی ہے. آرمی ایکٹ میں یعنی آرمی چیف کی مدت ملازمت, اس میں توسیع کے حوالے سے بات چیت ہونی ہے, اس میں نیب آرڈیننس کے حوالے سے بات ہونی ہے, اور اس میں جو باقی معاملات ہیں اس کے اوپر بھی بات ہونی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آرمی ایکٹ کا جو معاملہ ہے وہ تو کورٹ میں بھی چلا گیا, یعنی اس پہ نظر ثانی بھی دائر کر رکھی ہے حکومت نے. تو یہ اگر نظر ثانی دائر کی ہے اور پارلیمنٹ بھی ان سیشن ہے تو پھر کیا اس کے اوپر کیا حکومت لائے عمل بنا رہی ہے, اس کے اوپر ہم ضرور بات کریں گے. لیکن آج پارلیمان کے حوالے سے ایک عزت جو ہے پارلیمان کی اور سیاست دانوں کی, اس کے اوپر ایک آواز, ہم آواز ہوئے ہیں پارلیمنٹیرینز, خاص کر کے فواد چودھری صاحب نے آج کافی امپورٹنٹ بات کی ہے اور مشترکہ ذمہ داری اور ایک اچھے ماحول میں بات انہوں نے کی ہے. کیا کہا ہے فواد چودھری صاحب نے, ذرا سنیے گا. پرائم منسٹر بھی ایک ادارہ ہے, ان کا بھی احترام جو ہے وہ لازم ہے. میں سپریم کورٹ کا بہت احترام کرتا ہوں, عدلیہ کا میں بہت احترام کرتا ہوں, لیکن دیکھیے سپریم کورٹ اور ہماری جو عدالتیں ہیں تمام ہم پارلیمنٹیرینز کو آرٹیکل 62-63 کی
اوپر جج کرنا چاہتے ہیں, وہ ہمارا احتساب کرنا چاہتے ہیں, لیکن خود جوڈیشری جو ہے وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں آنے کو تیار نہیں ہے. آپ پبلک منی ہے تو اس طرح کیسے چلے گا؟ فواد چودھری صاحب بالآخر پارلیمنٹ کے استحقاق کی بات کر رہے تھے, پارلیمنٹ کو عزت دینے کی بات کر رہے تھے. ساتھ ہی ساتھ رضا ربانی صاحب نے بھی آج بہت ہی اہم ایشوز پہ بات کی ہے, ذرا سن لیجئے گا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. وفاقی حکومت نے ایک کیس انسٹیٹیوٹ کیا انڈر آرٹیکل 6 آف دا کانسٹیٹیوشن. آج یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اس کیس کو وڈرا کریں گے یا اس کیس کے فیصلے کے خلاف جائیں گے. کیا ایک وفاقی حکومت یہ کہہ سکتی ہے کہ اگر کوئی شخص آئین توڑتا ہے تو بے شک توڑے, ہم اس کو پروسیکیوٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ نیب کی آرڈیننس کے اندر ترمیم کی, بزنس مین اس سے نکل گیا, بیوروکریٹ اس سے نکل گیا, ججز ویسے ہی آرٹیکل 209 کے تحت ہیں, فوج کا اپنا نظام ہے, تو رہ کون گیا؟ Is the NAB law only there for politicians? If everybody is to be tried by their own peers, then let politicians be tried by their own peers as well. آپ نے ایک ادارے کو لا کے ایک embarrassing position میں کھڑا کر دیا. And I'm talking about the appointment or the extension to the Chief of Army Staff. نیب آرڈیننس ہو, جنرل مشرف کی نظر ثانی اپیل, آپ نے رضا ربانی صاحب کو اور آرمی چیف کی توسیع کا معاملہ آپ نے سنا کہ وہ بہت سیخپا تھے, بلکہ وہی نہیں پورا سینٹ سیخپا تھا کہ کس طرح سے ایوان کو چلایا جا رہا ہے, کس طرح سے پارلیمان کو چلایا جا رہا ہے. اور اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے کہ بہت سارے معاملات اب پارلیمان میں آئیں گے, کیا واقعی ایک کنسنسس ہو پائے گا, کیا واقعی سب جو ہیں وہ ایک صفحے پہ آ سکیں گے, پارلیمنٹ ایک صفحے پہ آ سکے گی کہ نہیں, خاص کر کے جو احتساب کا معاملہ. اس کے اوپر ہمارے